اللہ تعالیٰ سے آخرت میں انعام کی تمنا۔ دنیاوی تمام انعامات اس کے آگے کچھ نہیں۔ یہ ہے کراچی کے نوجوان محمد اویس، جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے یہ اعزاز کس شعبے میں حاصل کیا؟ ملک بھر سے کتنے لوگ مقابلے میں شریک تھے؟ آئیے محمد اویس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اویس ہے۔ بیسیکلی سیرت کانفرنس ہر سال وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی اس کے تحت ایک مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے سیرت پر۔ اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ سیرت جو وزارت مذہبی امور ہے وہی طے کرتی ہے، اور اس کے بعد پاکستان بھر سے اس کے اندر مقالہ نگاران جو ہیں وہ اپنے مقالات لکھتے ہیں۔ اس مرتبہ وزارت نے جو موضوع دیا وہ تھا ملکی معاشی استحکام کے لیے حکمت عملی سیرت النبی کی روشنی میں۔ اس موضوع پر راکم نے بھی کوشش کی کہ میں اس پر اپنا قلم آزمائی کروں، اور اپنے اساتذہ کی اور والدین کی دعاؤں سے میں نے اس موضوع پر کام کیا، اور 12 ربیع الاول کو اس کانفرنس کا انعقاد ہوا اسلام آباد کے اندر وزارت مذہبی امور کے تحت، جس کے مہمان خصوصی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب تھے۔ اور اس میں پاکستان بھر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، والدین اور اساتذہ کرام کی دعاؤں سے اور متعلقین اور احباب کی محبت کے تحت اللہ رب العزت نے پہلی پوزیشن عطا فرمائی، اور اس میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر صدارتی ایوارڈ حکومت پاکستان کی جانب سے برائے مقالات سیرت اس سے نوازا گیا۔ یہ بڑی کامیابی تھی، اس پر والدین بھی خوش ہوئے، اور انہوں نے دعائیں مستقل میرے لیے کی تھیں جب سے میں نے مقالہ لکھا تھا، اور یقیناً ان کے جو جذبات ہیں وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی۔ بنیادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کا خالص اللہ ہی کا فضل ہے، اس میں ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم صدارتی ایوارڈ حاصل کریں، اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور والدین اور اساتذہ کرام کی دعاؤں کی بدولت یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس پر جو اگر آپ یقین کریں تو صرف شکر کے جذبات تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی درخواست تھی کہ اس سلسلے کو مزید جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو نسبت ہے اس کے اندر مزید بڑھوتری اور ترقی عطا فرمائے۔ کیونکہ سیرت کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے ایک بڑا وسیع مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں جس ادارے سے ابھی وابستہ ہوں، زوار اکیڈمی سے، یہاں پر ایک عرصے سے تقریباً کوئی 25 سال سے سیرت ہی کا کام ہو رہا ہے، اور میں آفیشلی طور پر 3 سال سے اس ادارے سے منسلک ہوں۔ ان 3 سال کے اندر جتنی سیرت کا لٹریچر تھا اور اساتذہ کرام ہمارے تھے، ان سے سیرت کے حوالے سے معلومات جمع ہوئیں اور سیرت کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس مطالعے کا بھی اس مقالہ لکھنے کے اندر اہم کردار تھا، اور اس کے علاوہ پھر تقریباً 40 سے 42 دن کا جو دورانیہ تھا اس کے اندر سیرت کی مختلف کتابیں متعدد، اگر میں ایک محتاط اندازہ بتاؤں تو کوئی 10 سے 12 کتابیں، اس کے علاوہ 15-20 آرٹیکلز جو ہیں سیرت کے، وہ پڑھنے کے بعد اس مقالے کا جو ایک محدود سی تعداد تھی صفحات کی وہ مکمل ہو پائی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے شرکاء کا، تو obviously جو صرف انعام یافتگان تھے ان کی تعداد 40 سے اوپر تھی، تو پارٹیسپیٹس جو تھے پورے پاکستان بھر سے ہوتے ہیں تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سے مخصوص تعداد میں 50-60 افراد کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں، جن میں کتب سیرت جنہوں نے تحریر کی ہوتی ہیں ان کو بھی انعامات دیے جاتے ہیں، اور مقالات سیرت جنہوں نے لکھے ہوتے ہیں ان کو بھی انعامات دیے جاتے ہیں۔ اساتذہ کرام مقالہ لکھنے کے اندر کوئی مدد نہیں کرتے، چونکہ یہ ایک مقابلہ ہے، اور مقابلہ انفرادی سطح پر ہوتا ہے، ہر شخص کا ذاتی جو اس کی صلاحیت ہے اس کو پرکھا جاتا ہے، تو اساتذہ کرام اس کے لکھنے میں کوئی معاونت نہیں کرتے۔ البتہ وہ کتب کی جانب رہنمائی اور موضوعات سے متعلقہ جہاں پر مواد مل سکتا ہے ان چیزوں کی جانب رہنمائی کر سکتے ہیں، اور پھر لکھنے کا جو ڈھنگ ہے وہ تو ہم نے سیکھا ہی اساتذہ سے ہے۔ میرے استاد محترم جن کے میں بھی زیر تحت ہوں، ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب، اس کے علاوہ میرے جامعہ بنوری عالمیہ سے میں نے فراغت حاصل کی، وہاں کے اساتذہ کرام ان سے مسلسل رابطہ رہتا ہے، اور یہاں پر چونکہ ہمارا میں نے آپ کو بتایا
کام ہی دن رات سیرت کے حوالے سے ہے، تو یہاں پھر کتب بھی موجود ہیں، اساتذہ کی رہنمائی بھی موجود ہے، تو صرف رہنمائی کی حد تک اساتذہ کرام نے مجھے گائیڈ کیا، اور یقیناً انہی کی اس رہنمائی سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ اس کے علاوہ باقی جو مقالہ لکھنے کی کاوش ہوتی ہے وہ انفرادی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا تعاون نہیں کیا جاتا۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ خوشی تو obviously یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بہت خوشی ہوئی، اور لیکن اس سے زیادہ جو میرے اساتذہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس پر شکر کے جذبات زیادہ ہونے چاہیے اور استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو میری کوشش یہ رہی کہ میں خوشی جو مناؤں وہ بھی ایک حدود کے اندر رہ کر کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مزید ترقی کی دعا کی جائے، اور مزید بڑھوتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت جو ہے اس کے اندر ترقی کا اضافہ مانگا جائے۔ تو یہی خوشی کے جذبات تھے۔ اپنے اساتذہ کے پاس گیا، والدین کے پاس گیا، ان سے مزید دعائیں لیں، اور انہوں نے مزید شفقت فرمائی مجھ پر، اور ہم نے یہی سیلیبریشن کی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سیلیبریشن جو ہے اللہ تعالیٰ جو اس کا ایوارڈ دیں گے آخرت میں، اس کی تمنا ہے کہ اللہ وہ ایوارڈ دے دیں، تو یہ سارے ایوارڈ اس کے سامنے ہیج ہیں۔ آگے کے حوالے سے جہاں تک میری تعلیم ہے وہ اس وقت جاری ہے بحریہ یونیورسٹی کراچی سے، اور وہاں پر بھی اس وقت جو میرے مقالے کا موضوع ہے وہ بھی سیرت ہی کا ایک عنوان ہے۔ اس پر پہلے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنا کام مکمل کروں، پھر جو ہے پی ایچ ڈی کا مرحلہ ہے۔ پی ایچ ڈی میں بھی میری کوشش یہی ہے کہ میں سیرت کے کسی عنوان پر ایک اہم کام کوئی ہو سکے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ اس کے بعد پھر جو کانفرنسز کا سلسلہ ہے وہ تو ملکی سطح پر مختلف کانفرنسز میں اس سے پہلے بھی شرکت ہوتی رہی ہے، اور اب بھی 2 کانفرنسز میں میرا ایبسٹریکٹ جمع ہو چکا ہے اور وہ منظور بھی ہو چکا ہے، انشاءاللہ ان میں بھی شرکت ہوگی۔ اس کے بعد پھر جہاں تک آگے کا تعلق ہے وہ بین الاقوامی سطح کا، تو وہ آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، انشاءاللہ اس میں بھی بھرپور حصہ لیں۔